السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ طبیعت مزاج ٹھیک ہیں؟ خوش آمدید جی۔ ہم نے واصف صاحب کی دل دریا سمندر کو پڑھنا شروع کیا ہوا ہے اور آج ہم دوسرا آرٹیکل پڑھیں گے اور اس کا ٹاپک ہے خوف۔ بڑا ایک جنرل سا احساس ہے اور ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر ایک انسان کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہے۔ ہم کبھی کبھی بیٹھے بٹھائے خوف میں چلے جاتے ہیں، کبھی کوئی واقعہ، کبھی کوئی خبر سن کے اور کبھی کچھ بھی نہیں سن کے۔ تو بڑی ایک بیسک سی انسٹنکٹ ہے خوف نا۔ اس کو اتنے خوبصورت طریقے سے ڈیفائن کیا اور اس کی وجوہات کو ڈسکس کیا اور اس سے بچنا کیسے ہے خوف سے، کیونکہ یہ ایک نیگیٹو فیلنگ ہے زیادہ تر نا، مطلب اس کا ایفیکٹ باڈی پہ، مائنڈ پہ نیگیٹو ہوتا ہے، پازیٹیو یا پروڈکٹیو نہیں ہوتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ خوف پیدا ہونے کے لیے خطرے کا ہونا ضروری نہیں، یعنی کہ ایک فزیکل ڈینجر یا کوئی فزیکلی آپ کے پاس خطرہ ہے، اس بات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کے آنے کے بعد ہی خوف پیدا ہوگا۔ خوف پیدا ہونے کے لیے خطرے کا ہونا ضروری نہیں، خوف انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، حالات سے بھی اور خیالات سے بھی، یعنی کہ فزیکل سرکمسٹانسز جو ہیں، جو ظاہری حالات ہیں، وہ بھی خوف پیدا کر سکتے ہیں اور سم ٹائم صرف خیالات ہی خوف پیدا کر دیتے ہیں کہ فزیکلی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اور ہم ڈر جاتے ہیں یا اس کنڈیشن میں چل جاتے ہیں۔ جب انسان اپنی کسی خواہش کا جواز اپنے ضمیر میں نہیں پاتا، یعنی کہ ایک آپ کی خواہش ہے اور وہ آپ خود ہی جسٹیفائی نہیں کر پا رہے کہ وہ خواہش ٹھیک ہے کہ غلط ہے، ڈاؤٹڈ ہے یا آپ کو لگ رہا ہے، آپ کا ضمیر کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا جواز جب آپ کے اپنے ضمیر میں نہیں ہے نا، جب آپ خود کو جسٹیفائی نہیں کر پاتے ہیں، تو خوف زدہ ہونا لازمی ہے۔ خوف ناروا خواہش کا اولین سگنل ہے کہ ایسی بات کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، اس کا اولین سگنل ہے کہ خوف پیدا ہو رہا ہے۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی سے محبت ضرور ہوتی ہے، اور اگر وہ محبوب انسان اپنی ہی ذات گرامی ہو، اور اگر وہ محبوب انسان اپنی ہی ذات گرامی ہو تو خوف سے بچنا محال ہے، مشکل ہے جب آپ سیلف لو اور ایکسٹریم سیلف لو میں چلے جاتے ہیں کہ آپ ہر انسان کے اوپر اور ہر بات کے اوپر خود کو پرائورٹائز کرتے ہیں، اپنی باتوں کو، اپنی چیزوں کو، تو خوف سے بچنا مشکل ہے، مین کہ آپ کو یہ فیلنگ ضرور پکڑے گی۔ اپنے آپ سے محبت دوسرے انسانوں سے تصدیق کا تقاضا کرتی ہے کہ دوسرے ویریفائی کریں اس بات کو، بات بات پہ ویریفائی کریں، اور دوسرے انسان اس انسان سے محبت نہیں کر سکتے جو اپنے آپ اور صرف اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اس لیے دوسروں کے عدم تعاون کا خیال ہی خوف پیدا کر دیتا ہے کہ جس طرح میں خود کو چاہ رہا ہوں یا جس طرح میں پرائورٹائز کر رہا ہوں اپنی ہر چیز کو، دوسرا تو نہیں کرے گا، بس یہ خیال ہی خوف پیدا۔ خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ مجھے جاننے والے، مجھے ماننے والے نہیں ہیں، آخر کیوں نہیں ہیں؟ کسی انسان کو انسانوں میں محبوب بننے کے لیے ان سے محبت کرنا پڑتی ہے، اور دوسروں سے محبت کرنے کا عمل اپنے آپ سے غافل ہونے کا نام ہے، مینز کہ آپ کو دوسرے انسان کو پرائورٹائز کرتے ہیں، اس کی پسند، اس کی ناپسند کو، تو سم ٹائم آپ اپنی باتوں کو، اپنی خواہشوں کو اور اپنی چیزوں کو چھوڑتے ہیں، تو اٹ مینز آپ اپنے آپ سے تھوڑا سا غافل ہو رہے ہیں، دوسرے انسان کو پرائورٹائز کر رہے ہیں، اور یہ عمل اپنی ذات سے محبت کرنے کے خلاف ہے کہ جو اپنی ذات سے محبت کریں گے، یہ اس کے اپوزٹ بات ہے کہ ہم کسی اور سے کر رہے ہیں۔ اس لیے محبت خیش خوف خلق سے مبرہ نہیں ہوتی۔ خوف ایک انداز نظر ہے، ایک نقطہ نگاہ ہے، ایک وہمہ ہے، اور جو حقیقت بن کر سامنے آتا ہے۔ ہر حادثہ ضروری نہیں کہ رونما ہونے سے پہلے خوف پیدا کرے، اور ہر خوف ضروری نہیں کہ کسی حادثے پر ہی ختم ہو۔ حادثہ اطلاع کے بغیر آتا ہے، خوف بذات خود ایک حادثہ ہے جو آتا ہے اطلاع کے بغیر اور انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ گھسپیٹھیا کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے، کیوں آتا ہے، کیا معلوم، ہمارے پاس اس کی کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے۔ کچھ محرکات ہیں جن سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خوف کیوں پیدا ہو رہا ہے۔ بدنیتی کی فوراً سزا خوف ہے، نیت اعمال سے مخفی ہوتی ہے، اس لیے خوف اعمال کے نتیجوں سے بے نیاز ہوتے ہیں۔
لہٰذا ایسا عمل جس کی نیت بری ہو اور نتیجہ اچھا ہو خوف پیدا کرتا رہے گا. وہ عمل جس کی نیت اچھی ہو خواہ وہ برا ہو خوف سے آزاد ہوگا کیونکہ اس کی انٹینشن بری نہیں تھی. خوف دراصل بری نیت کی تخلیق ہے. نیت کی اصلاح کے بغیر یہ سزا ختم نہیں ہوتی کہ اگر آپ کی نیت میں خرابی ہے اور اس کی وجہ سے آپ پر خوف آ رہا ہے تو آپ کو اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ہے. اللہ کے دوستوں اور خاص بندوں کی یہ پہچان بتائی گئی ہے کہ ان کے ہاں خوف و حزن نہیں ہوتا. خوف بھی نہیں ہے، غم بھی نہیں ہے. اللہ کے دوست نیت کی پاکیزگی کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتے. ان کے اعمال اچھی نیات کی وجہ سے درست ہیں. نتیجے سے بے نیازی ہی خوف ہے. نتیجے سے بے نیازی ہی خوف ہے. بے نیازی ہے نتیجے سے بے نیازی ہی خوف سے بے نیازی ہے. اندیشہ ہماری خواہش کے برعکس کسی نتیجہ کا امکان ہے. کہ اندیشہ ہم کیا ہوتا ہے کہ ہماری خواہش کے برعکس کچھ نہ ہو جائے. ہمیں ڈر ہوتا ہے اس کے اگینسٹ کہ ہماری خواہش کے علاوہ کچھ نہ ہو جائے. جب خواہش خوش نیت ہو تو کسی بھی قسم کا نتیجہ خوف پیدا نہیں کرتا. جب خواہش اچھی ہے، انٹینشن اچھی ہے. جب انسان بدنیت ہو تو کسی بھی قسم کا نتیجہ خوف سے نہیں بچا سکتا. آپ نے کچھ بری نیت سے کیا ہے، کچھ اچھا بھی ہو جائے تو آپ خوف سے نہیں بچ سکتے ہیں کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بنیاد میں بری نیت ہے. اس سے کچھ برا ہونا ہے اور وہ چیز انسان کو گھیر لیتی ہے. اللہ کے دوست کو ملال نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا. کسی شے کے کم ہونے یا گم ہونے سے ملال پیدا ہوتا ہے. کم ہونے یا گم ہونے سے. اگر انسان اپنے کسی حاصل پر ہمیشہ قابض رہنے کی خواہش نکال دے کہ ایک چیز میرے پاس ہے، میں ہمیشہ اس پر قابض رہوں گا چاہے وہ زندگی کیوں نہ ہو، تو ملال پیدا نہیں ہوگا. مثلا اپنے حسن، اپنی جوانی کو ہمیشہ قائم رکھنے کی لا حاصل خواہش نہ کی جائے تو کبھی ملال نہیں ہوگا. خوف و حزن حاصل کو مستحکم بنانے کی خواہش اور کوشش کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے. زندگی کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی خواہش موت کے خوف سے نہیں بچ سکتی. زندگی صرف ماضی اور مستقبل کے سنگم کا نام ہے. ماضی اور مستقبل دونوں ہمارے اختیار میں نہیں. حال پر اختیار برقرار رکھنے کی ناکام کوشش خوف کے سوا کچھ پیدا نہیں کرے گی کہ میں چیزوں کو کنٹرول کروں، لوگ، انسان، واقعات میرے کنٹرول میں ہو، میں جیسا چاہوں، جس ڈائریکشن میں بھیجنا چاہوں بھیج لوں. یہ چیز ہمیشہ خوف پیدا کرے گی، ڈپریشن، انگزائٹی پیدا بنانے کی خواہش غیر محفوظ ہونے کا اعلان ہی تو ہے. ایسا کیوں ہے؟ شاید زندگی اپنے اندر گرتی رہتی ہے ریت کی دیوار کی طرح. اسے کسی آندھی یا طوفان کے تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی. انسان کا وجود اور ارادہ اندر سے مفلوج ہوتے ہیں. باہر کے موسم تو ہمیشہ وہی رہتے ہیں، بہاریں اور خزائیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ہم اپنے اندر بے نام اندیشے پالنے کی وجہ سے یکسر بدل جاتے ہیں اور پھر ہمیں نہ بہار راس آتی ہے اور نہ خزاں. انسان اندر سے ٹوٹ جائے تو تعمیر حیات کی کتابیں کچھ نہیں کر سکتی. خوف اس انسان کو اس انسان سے آتا ہے جس کو وہ خوف زدہ کرتا ہے. ہمارے رتبے اور مرتبے ان لوگوں میں خوف پیدا کرتے ہیں جو ان مراتب کے خواہاں ہیں. ہمارے خوف کی وجہ سے وہ دل ہی دل میں ہمیں ناپسند کرتے ہیں اور پھر یہی ناپسندیدگی ان کے چہروں پر سوالات لکھتی ہے اور ان سوالات کو پڑھ کر ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں. امیر آدمی جب غریبوں کو ناراض دیکھتا ہے تو اسے ان سے خوف محسوس ہوتا ہے کہ یہ گونگا خطرہ اگر زبان کھول دے تو نہ جانے کیا ہو جائے. ہر ظالم کو مظلوم سے خوف محسوس ہوتا رہتا ہے. ہر ظالم کو مظلوم سے خوف محسوس ہوتا رہتا ہے. ڈرنے والا ہی ڈرانے والا بن جاتا ہے. ہم جس دشمن سے ڈرتے ہیں وہ بھی تو ہم سے ڈرتا ہے. بارڈر کے پاس ہمارا خوف پرورش پاتا رہتا ہے. جس نے ہمارا سکون برباد کیا اس کو کب چین نصیب ہو سکتا ہے. یہ قانون فطرت ہے. اندھیرا اجالا ایک دوسرے سے ڈرتے ہی رہتے ہیں. جہاں اندھیرا ہے اجالا نہیں آئے گا، اجالا آئے گا تو اندھیرا بھاگے گا. پیسے گننے اور جمع کرنے والا غریب ہو جانے کے ڈر سے سو نہیں سکتا.
باغی لوگ حکومت سے ڈرتے ہیں، حکومتیں بغاوتوں سے ڈرتی ہیں، اور ڈرنا بھی چاہیے۔ طلبہ اساتذہ سے ڈرتے ہیں اور اساتذہ طلبہ سے ڈرتے ہیں۔ ڈرانے والا بہرحال ڈرتا ہے، ڈرانے والا بہرحال ڈرتا ہے۔ خوف ایک حد تک تو خیر جائز ہے، خوف احتیاط پیدا کرتا ہے، اور احتیاط زندگی کے تیز سفر میں ایک موزوں اور مناسب عمل ہے۔ لیکن ایک حد سے زیادہ خوف ہو تو انسان کا سارا تشخص، اس کی ساری سائیکی، اس کا باطنی وجود سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ خوف خون کی رنگت اور ہڈیوں کا گوتا ختم کر دیتا ہے۔ خوف زدہ انسان پتوں کی کھڑکھڑاہٹ سے ڈرتا ہے، سرسراہٹ سے ڈرتا ہے، اور آنے والوں سے ڈرتا ہے۔ وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، اپنے آپ سے ڈرتا ہے، اپنے ماضی سے ڈرتا ہے، اپنے حال سے ڈرتا ہے، اور اپنے مستقبل سے ڈرتا ہے، بلکہ اپنے پرائے یہاں تک کہ اپنے سائے سے ہی ڈرتا ہے۔ خوف اگر ایک بار دل میں بیٹھ جائے تو پھر بغیر وجہ کے ہی خوف پیدا ہوتا رہتا ہے۔ ڈرے ہوئے انسان کے لیے ہر امکان، ہر ممکن، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ہو نہ جائے، ابھی ہوا نہیں ہے، ہو نہ جائے، ایک ٹریجڈی ہے کہ اس کے دماغ میں وہ چل رہا ہے کہ ہو جائے گا تو یہ ہوگا، اس کو ڈرنا ہوگا اس سے۔ ابھی کچھ ہوا نہیں ہے لیکن اس کے اندر وجود میں ٹوٹ پھوٹ اور اس کا ایفیکٹ جاری ہے۔ اس لیے ہر واقعہ ایک حادثہ ہے۔ خوف زدہ انسان خود کو اس بھری ہوئی دنیا میں تنہا محسوس کرتا ہے۔ خوف احساس تنہائی ضرور پیدا کرتا ہے۔ آپ محفل میں بھی ہوں، خوف زدہ ہیں تو آپ تنہا ہیں۔ خوف زدہ انسان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی وسیع صحرا میں تنہا مسافر کو رات آ جائے، اور جب انسان اپنے وجود سے بے خبر ہو، اسے اپنے وجود کا احساس بھی مشکل سے ہوتا ہے۔ خوف سے بچنے کا واحد مناسب اور سہل طریقہ یہی ہے کہ انسان میں خدا کا خوف پیدا کیا جائے۔ یہ خوف ہر خوف سے نجات دلاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو ہر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اگر منشاء الہی کو مان لیا جائے تو نہ زندگی کا خوف رہتا ہے نہ موت کا، کہ اللہ کی مرضی ہمارے ہر کام میں، زندگی کے ہر واقعہ میں، ہر فیصلے میں اس کی مرضی کو اگر مان لیا جائے کہ ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، حالات کو، واقعات کو، انسانوں کو کنٹرول کرنے کی، روبوٹ کی طرح چلانے کی خواہش ختم کر دی جائے تو خوف ختم ہو جائے گا۔ نہ امیری کا، نہ غریبی کا، نہ عزت کی تمنا، نہ ذلت کا ڈر، یہ سب اس کے انداز ہیں۔ وہ جو چاہے عطا کرے، ہمیں راضی رہنا ہے، ورنہ ہماری سرکشی اور خود پسندی کی سزا صرف یہی ہے کہ ہمیں اندر سے دبوچ لیا جائے۔ ظاہر کے جسم پہ تو کوئی خراش نہ ہو، لیکن اندر سے باطنی وجود کاش کاش اور پاش پاش ہو چکا ہو۔ جب زمین والوں کی بدعمالیاں حد سے بڑھ جائیں تو آسمان سے عذاب کا دیباچہ خوف کی شکل میں نازل ہوتا ہے۔ ممالک، حکومتیں، معاشرے، تہذیبیں، افراد غرض کے ہر ذی روح خوف زدہ ہوتا ہے۔ ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ ہر ارتقا اندیشے سے دوچار ہوتا ہے، ہر ارتقا، ہر شے ایک بے نام اندیشے کے سائے میں لپٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب انسان خدا سے دور ہو جائے تو سکون انسان سے دور ہو جایا کرتا ہے، اور اس کی جگہ اندیشہ اور خوف مسلط کر دیا جاتا ہے۔ جب زندگی اپنی افادیت، مہنیت اور تقدیس کھو دے تو نتیجہ خوف کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ انسان جب انسانیت ترک کر دے تو اسے خوف سے بچانا مشکل ہے۔ خوف اور مسلسل خوف، بے وجہ اور بے معنی خوف ایک عذاب ہے۔ خوف اور مسلسل خوف مستقل آپ ایک کنڈیشن میں نکل ہی نہیں پا رہے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی اس کے معنی نہیں ہے، آپ کی زندگی میں کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہی وہ چیز، وہ احساس آپ کو صرف آپ کو گھیر لیا، اس نے انگزائٹی اور ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو وہ ایک عذاب ہے۔ اس کرب مسلسل سے بچنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ انسان خوف خدا پیدا کرے اور خوف خدا رکھے۔ انسان یہ نہ بھولے کہ اس کا قیام عارضی ہے اس دنیا میں، اسے ضرور اسی رستے پر گامزن ہونا ہے جس پر اس کے آباء و اجداد سفر کر گئے۔ خیال اور عمل کا فرق کم کرنے سے خوف کم ہوتا ہے۔ آپ جو سوچ رہے ہیں اور آپ کچھ اور کر رہے ہیں، سوچ کچھ اور رہے ہیں، حالات سے مجبور ہو کر، خود سے مجبور ہو کر، یا کسی بھی وجہ سے، اگر آپ کے خیالات اور آپ کے اعمال، آپ کے ایکشنز میں یکجہتی آ رہی ہے، ایک جیسی آ رہی ہے، یونیفارمیٹی آ رہی ہے، ایک جیسا ہو رہے ہیں، تو خوف کم ہونا شروع ہو جائے گا۔
اور اگر وہ مخالف ہیں تو خوف پیدا ضرور ہوگا۔ اپنے حاصل اور حق، ایک چیز مجھے ملی ہے اور ایک میں کہوں کہ میرا حق بنتا ہے، حق اور چیز ہے، حاصل اور چیز ہے۔ اپنے حاصل اور حق میں فرق مٹ جائے تو خوف مٹ جاتا ہے۔ جب ہمیں لگے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہم تک آ گیا، یہ نہیں کہ وہ بھی میرا تھا، یہ بھی میرا، یہ بھی مجھے ملنا ہے، اس سے پھر خوف بھی بڑھے گا، اندیشہ بھی بڑھے گا، اور اس کے ایسوسیٹ جتنے مسائل ہیں وہ بڑھیں گے سارے، اور الٹیمیٹلی ہم پریشان رہیں گے۔ خوف کسی غلطی، کوئی غلطی جو ہمیں پتا ہو کہ ہم سے ہو گئی ہے، خوف کسی غلطی، کسی غفلت، کسی گناہ اور کسی جرم کی یاد کا نام ہے۔ خوف خود کوئی شے نہیں ہے، یہ صرف نشاندہی ہے کسی ناروا عمل کی، کسی نامناسب رویے کے نتیجے کی۔ خوف زدہ انسان اول تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اگر کر بھی لے تو غلط فیصلہ کر جاتا ہے۔ خوف اعصاب شکن بیماری ہے، اس سے انسان کی تمام فکری صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں اور اس کی شخصیت ریزہ ہو جاتی ہے۔ خوف کا پسندیدہ مسکن اس انسان کا دل ہے، جس میں احساس گناہ تو ہو لیکن گناہ چھوڑنے کی طاقت نہ ہو۔ خوف زدہ انسان کی ہر بازی مات، ہر جنگ شکست اور ہر کوشش ناکام ہوتی ہے۔ خوف خوراک سے طاقت اور نیند سے راحت چھین لیتا ہے۔ آپ کھا رہے ہیں، آپ کے جسم میں طاقت نہیں آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، راحت نہیں مل رہی ہے۔ سب سے بدقسمت ہے وہ انسان جو اپنے مستقبل سے خائف ہو، جدا ہونے والے ہمراز اور ادب نہ کرنے والی اولاد سے خوف آتا ہے۔ اگر خیال کی اصلاح ہو جائے تو خوف دور ہو سکتا ہے، ماضی کی غلطیوں پر توبہ کر لی جائے تو خوف دور ہو سکتا ہے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر لیا جائے، اس کے فضل سے مایوسی نہ ہونے دی جائے تو خوف نہیں رہتا۔ اللہ سے کبھی نا امید نہ ہو، خود سے ہو گئے، حالات سے ہو گئے، اللہ سے مت ہو۔ کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے، کوئی انسان ایسا نہیں جس پر رحمت کے دروازے بند ہوں۔ رحم کرنے والے کا کام ہی یہی ہے کہ رحم کرے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں، رحم بیسیکلی وہ عنایت ہے، وہ نعمت ہے، وہ فضل ہے جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے، اور وہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ ہم تو بہت کیلکولیٹڈ لوگ ہیں، اچھا کیا اچھا کروں گا، نہیں کیا تو بھاگو دوڑو نکلو یہاں سے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے، اور یہ رحم ہوتا ہی رہتا ہے۔ کسی کو خوف زدہ نہ کیا جائے تو خوف کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کے خوف کی وجہ ہیں تو پیچھے ہٹ جائیں، اس عمل کو، اس بات کو، اس خیال کو چھوڑیں، آپ کا خوف بھی ختم ہوگا۔ دعا سے خوف دور ہوتا ہے، اور دعا کا حاصل اور دعا کا محاصل ہی یہی ہے کہ یہ ہمیں ہمارے خوف سے نجات دلاتی ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، سلامت۔